1902 میں تاجدار گولڑا کی کتاب سیف چشتی آئی مرزے نے اس کے جواب میں تاجدار گولڑا کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں دیں اور کہا او میرے مقابلے میں لاہور، میں عربی تفسیر بڑی لکھ سکتا ہوں، تو ہم دونوں بیٹھ کے عربی تفسیر لکھیں گے، جو اچھی تفسیر لکھ لے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ 25 اگست تاجدار گولڑا اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب سینکڑوں علماء و مشائخ لاہور تشریف لائے۔ جو تاریخ مقرر تھی بادشاہی مسجد میں ہمارے یہ بزرگ پہنچ گئے، قیادت فرما رہے تھے تاجدار گولڑا اور حضرت امیر ملت۔ مرزا بھی لاہور آئے لیکن ان بزرگوں کے سامنے نہیں آیا۔ یہ بزرگ بلاتے رہے ہیں کہ تم نے چیلنج کیا تھا، ہم پہنچ گئے ہیں تمہارا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے بیان کے لیے ہم پہنچ گئے۔ مرزے نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا، جن کے گھر وہ ٹھہرا ہوا تھا انہوں نے بڑا کہا کہ چلو چل کے اہل اسلام کا سامنا کرو۔ اس نے دیکھا کہ اب تو میں ظاہر ہو جاؤں گا، جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس نے کہا میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے کہ تم وہاں مقابلے میں نہ جانا، تم قتل کر دیے جاؤ گے، لہٰذا وہی نازل ہوگی، اب میں نہیں جا سکتا۔ جیسے حالات ہوتے تھے ویسے وہی وہ نازل کر لیتا تھا اپنے اوپر۔ ایک آدمی بھیج دیا تاکہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم مقابلے میں نہیں آئیں گے، اب ہم تفسیر مقابلے میں نہیں لکھیں گے، اور کوئی اور نئے مطالبات جا کے سناؤ۔ جب اس نے کہا تھا نا بیٹھ کے تفسیر لکھیں گے، تو تاجدار گولڑا نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہم نہیں لکھیں گے، کاغذ پہ قلم رکھ دیں گے، جس کا قلم خود اٹھ کے لکھے گا وہ سچا ہے۔ اب جب وہ مقررہ تاریخ آ گئی ہے 25 اگست، مرزا بھاگ گیا ہے۔ اس کا ایک نمائندہ آیا، اس نے آ کے کہا ہے جی کہ اب تفسیر تو نہیں لکھنی، پر ایسا کرتے ہیں ایک کوڑے شخص کو میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں، ایک کوڑے شخص کو مرزے کے پاس لے کے جاتا ہوں، جو کوڑے کو ٹھیک کر لے، لنگڑے کو چلا دے، معذور کو ٹھیک کر دے، وہ سچا ہے۔ تاجدار گولڑا جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا آج میر علی شاہ کو کسی کوڑے کے پاس نہ لے کے جاؤ، کسی معذور کے پاس نہ لے کے جاؤ، آج مجھے کسی مردے کی قبر پر لے جاؤ، میں مردے کو زندہ کر کے حضور کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ مطالبہ کرنے والوں کا خیال تھا کہ کوڑے کو ٹھیک کرنا، معذور کو دم کر کے ٹھیک کرنا، یہ ایک مشکل مطالبہ ہے، اس سے تاجدار گولڑا بھاگ جائیں گے، پر تاجدار گولڑا نے فرمایا یہ تو مطالبہ ہی چھوٹا ہے، تم مجھے کسی مردے کی قبر پہ لے جاؤ، میں قبر سے مردے کو اٹھا کے اس سے بھی حضور کی ختم نبوت بیان کروا سکتا ہوں۔ مہر منیر پڑھ کے دیکھیں، کچھ عرصے بعد تاجدار گولڑا سے پوچھا گیا آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ میں مردے کو زندہ کر لوں گا۔ تاجدار گولڑا نے فرمایا میں نے کب دعویٰ کیا ہے؟ آج بات تھی عزت رسول کی، آج مقابلہ کس چیز کا تھا؟ آج کس کی عزت کا سوال تھا؟ آج عقیدہ ختم نبوت کی بات تھی، آج عزت رسول کی بات تھی، آج سرکار مدینہ کی شان و شوکت ثابت کرنے کی بات تھی۔ کل رات خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا میر علی شاہ کل ڈرنا نہیں، تو جو کہے گا وہ ہو جائے گا۔ فرمایا میں خود تو دعویٰ کر ہی نہیں رہا تھا، سائیوں نے دعویٰ کروایا۔ 25 اگست مرزا اور اس کی ذریت بھاگ گئے، ہمارے بزرگوں کے سامنے نہیں آئے۔ میں صبح
کوئی آدمی صبح گھر سے نکلے اور اس کو یہ یاد ہی نہ ہو میرا نام کیا ہے، اس کو یاد ہی نہ ہو میں کس کا بیٹا ہوں، اس کو یاد ہی نہ ہو میں کس دفتر میں کام کرتا ہوں، تو وہ صحیح العقل ہوگا یا پاگل؟ نام بھول گیا ہے، والد کا نام بھول گیا ہے، اپنا کام بھول گیا ہے، میں کس دکان پہ جا کے کام کرتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جو اپنے بارے میں ذاتی معلومات بھول جائے یاداشت ختم تو انسان پاگل، اور جو اپنی تاریخ بھول جائے کہ میرے آبا و اجداد کون ہیں اور میں کس قوم کا فرد ہوں، جو اپنی تاریخ بھول جائے سمجھے وہ قوم مر چکی۔ اقبال نے اسی لیے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ 25 اگست کی تاریخ ہمیں یہ یاد کرا رہی تھی، اور آج پوری دنیا تک آپ لوگوں کے ذریعے، جو نوجوان انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے، جو لوگ انتظامیہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذریعے، جو سکول ٹیچر ہیں ان کے ذریعے اپنی نئی نسل تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، 25 اگست کی تاریخ بادشاہی مسجد کے در و دیوار آج بھی تاجدار گولڑا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، امیر ملت بھی جماعت علی شاہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ہمارے اسلاف کے جذبہ فدائیت کو بیان کرتے ہیں۔ 25 اگست کی تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے ہمارے پیروں نے ہم سے یہ بیعت لی تھی، جیئیں گے تو حضور کے بن کے جیئیں گے، اور اگر کوئی ہمیں حضور سے ہٹانا چاہے اپنی جان دے دیں گے، در رسول نہیں چھوڑیں گے۔ آج پھر ہم تجدید عہد کرتے ہیں، جب تک سانسیں چل رہی ہیں عقیدہ ختم نبوت کا ہوکا دیتے رہیں گے۔ حضور اللہ کے، حضور اللہ کے، کسی پٹرول پمپ پہ کھڑے ہو نا، پیسے دیں اس کو پٹرول ڈلوا کے، 1000 روپیہ دیں، پٹرول پمپ والا پہلا کام یہ کرتا ہے قائد اعظم کے کوٹ پہ انگلی مارتا ہے۔ کیا چیک کرتا ہے جی؟ کسی دکان سے سودا لیں، 1000 روپے کا نوٹ پکڑائیں یا 5000 کا، پہلا کام یہ کریں گے، چیک کریں گے نوٹ اصلی ہے یا نقلی۔ نوٹ ہو نقلی، دکاندار لے کے چپ کر کے جیب میں ڈال لے گا، اس بندے کو پکڑے گا، تھانے لے کے جائے گا، بھئی یہ نقلی نوٹ چلا رہے، تھانے والے کریں تفتیش، اس کے گھر نکل آئے نقلی نوٹ بنانے والی مشین، تو حکومت کیا کرے گی؟ اجازت دے گی بھی تم نوٹ چھاپو اور نقلی نوٹ چلاؤ؟ میں دست عرض کروں گا، کوئی آواز پہنچا سکتا ہو؟ خادم پنجاب کاش خادم رسول بھی بن جائیں۔ خادم پنجاب تو ہیں، کاش 7 ستمبر کو آپ ختم نبوت کانفرنس کر کے خادم رسول بھی بنے۔ آپ ہمارے سر کا تاج کے خادم پنجاب ہیں، پر ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں جب تک خادم رسول نہیں۔ جو خادم رسول ہے وہ ہمارا امام ہے۔ نقلی نوٹ چل رہے ہیں حکومت کے، چلاؤ تو جرم، اصلی نوٹ متعارف کروانا، نقلی نوٹ چلانے والوں کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو جو جعلی نبوت چلا رہے ہیں، جو جعلی نبوت چلا رہے ہیں، جو نقلی نبوت چلا رہے ہیں، حکومت انہیں روکے ہی نہ، اور جو اصلی نبوت کی طرف، سچے رسول کی طرف بلائیں ان پر پابندیاں۔ اقبال نے تو سینکڑوں سال، اقبال نے تو کتنا عرصہ پہلے، ہمارے سینکڑوں سال پہلے بزرگوں کا جو درس تھا، اقبال نے اردو میں اس کو پرو کے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ 7 ستمبر کو حکومت پاکستان نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا۔ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے وہ 4 ستمبر کو آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ختم نبوت کا مضمون تو تفصیل کے ساتھ آئندہ جمعۃ المبارک کو بیان کروں گا۔ آج یہاں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ 25 اگست کو ہمارے اسلاف نے حق کو ثابت کرنے کے لیے جو ان کے ذمہ ڈیوٹی تھی، جو ان کی ذمہ داری تھی، اس کو ادا کیا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اسلاف کی محنتوں سے وفا کس طرح کرتے ہیں، اور ہم تجدید وفا کرتے ہیں۔ جنہوں نے حضور سے وفا کی ہم بھی ان سے وفا کرتے رہیں گے۔ اپنی اولادوں کو یہ عقیدہ
یاد کرائیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائیں، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو حضور کی ختم نبوت کا منکر ہو وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، جو آخرت کا ڈاکو ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے